بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ایک شاندار معجزہ معراج کا ذکر فرمایا اور جسے رب کائنات نے لفظ اسرا سے تعبیر فرمایا۔ سبحان الذی اسرا، سبحان ہے وہ ذات کے جس نے سیر کروائی، رات کے وقت لے گیا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی کو لے جانا، جس طرح اسرائیل اللہ کی رضا کی خاطر رات کے وقت نکل جانے والا، رات کے وقت نکلنے کو عربی میں اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، سبحان ہے وہ ذات کہ جو رات کے وقت لے گیا، لیلن ساری رات نہیں، رات کے قلیل حصہ میں لے گیا۔ لیلن یہ نکرہ ہے، یعنی قلیل حصہ رات کا، بہت تھوڑا حصہ رات کا لے گیا، بعبدہ اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب مکرم کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کا لفظی معنی ہوتا ہے دور، مسجد حرام سے وہ دور والی مسجد میں لے گیا۔ اس وقت دنیا میں دو ہی مساجد تھی مشہور، ایک وہ ہیکل سلیمانی جس کو مسجد قدس بھی کہتے تھے، مسجد اقصی بھی کہتے تھے، بیت المقدس بھی کہتے تھے، اور دوسری مسجد مسجد بیت الحرام تھی جس کو حرم بھی کہتے تھے، مسجد بیت الحرام بھی کہتے تھے، حرم کعبہ بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ دو ہی مساجد تھیں، دور والی مسجد اہل عرب کے نزدیک، مکہ مکرمہ والوں کے نزدیک مسجد دور تھی، اس لیے اقصی کہتے تھے اس کو، مسجد اقصی، اور یہ مسجد حرام۔ ہم اپنی بچیوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، اسرا نام رکھ دیتے ہیں، تو اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت نکل جانے والا، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا۔ اسی طرح اقصی کا لفظی معنی ہوتا ہے دور، ہم لفظ اقصی بھی اپنی بچیوں کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت دور۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد اقصی کی جانب لے گیا، لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے اپنے محبوب کو لے کے گیا کہ میں ان کو اپنی قدرت کے دلائل دکھاؤں، قدرت کی نشانیاں دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ سمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرما رہا ہے کہ میں دیکھنے والا بھی ہوں اور میں سننے والا بھی ہوں، یا پھر اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے کہ محبوب نے ان نشانیوں کو دیکھا بھی اور ان کو سنا بھی، یعنی یہ شان محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی ہے۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، حقیقت میں اس کے تین حصے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم کی بہت زیادہ شانیں ہیں، بہت زیادہ شانیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اب 99 نام جانتے ہیں، عام طور پر وہ 99 اسماء گرام قدر اللہ تعالیٰ کے گنے جاتے ہیں، رسول رحمت کے بھی اتنے ہی اسماء گرام گنے جاتے ہیں، حقیقتاً اتنے نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ میں نے کس لیے کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے اس کا صفاتی نام ہے، لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان ہے رحم فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے، رحیم ہے رحمت فرمانے والا، رعوف ہے رافت فرمانے والا، کریم ہے کرم فرمانے والا، اعلیٰ حضل قیاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، فلاں شان فلاں شان فلاں شان فلاں شان، اور اللہ تعالیٰ کی شان کتنی ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ 99 نام نہیں ہیں، اتنے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح رب کائنات نے میرے نبی کو بہت ساری شانیاں عطا فرمائی ہیں، اسی اعتبار سے حضور کے سارے اسماء جو صفاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں دو صفتیں حضور کی غالب ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق ہیں، بے شمار صفات ہیں، دو نہیں تین صفتیں غالب ہیں۔ ایک ہے صفت بشریت۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلی شان میں نے کیا کہا؟ بشریت۔ کیا ہے؟ ہمارے نبی بشر ہیں، ہمارے نبی بشر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے۔ بندہ حضور کو بشر نہیں مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر ہم حضور کو بشر نہ مانیں تو پھر میں کس کی اولاد سے ہوں؟
میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں نا. اگر ہم ان کو بشر نہیں مانتے تو حضرت عبداللہ کس کے باپ کے ہیں؟ سیدہ آمنہ کس کی ماں ہے؟ حضرت حلیمہ نے کس کو دودھ پلایا؟ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں لیکن وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں بلکہ سید البشر ہیں, سب سے عرف اور اعلیٰ بشر ہیں. ان کی بشریت کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کی دوسری شان ہے روحانیت و نورانیت. شان بشریت اور دوسری شان میں نے کیا کہا؟ نورانیت و روحانیت. کیا بنا؟ نورانیت و روحانیت. اور تیسری شان ہے شان محمدیت. تیسری شان ہے شان محمدیت. حضور کی ان تینوں شانوں کو بشمول دیگر شانوں کے اللہ تعالی نے معراج عطا فرمائی. شان بشریت, رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سارے بشر اللہ تعالی نے عزت والے بنائے. لقد کرمنا بنی آدم, اللہ نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی. کافروں کو بھی اللہ نے عزت عطا کی ہے. وہ کس اعتبار سے عزت عطا کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے جانور جو ہیں جب وہ چارہ چرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ چارے کی طرف بڑھاتے ہیں, جھکاتے ہیں. بھینس, گائے, بیل وغیرہ یا جانور یہ پرند وغیرہ جب دانہ دن کا چنتے ہیں, چارہ کھاتے ہیں تو اپنا منہ آگے بڑھا کر چارہ کھاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. جب پانی پیتے ہیں تو اپنا سر پانی کے سامنے جھکاتے ہیں, براہ راست منہ سے پانی پیتے ہیں. اے انسان, رب کائنات نے تجھ کو عزت عطا فرمائی. تیرا کھانا, تیرا پانی چل کر تیرے منہ تک آتا ہے, تیرے ہاتھوں کے ذریعے سے منہ تک آتا ہے. اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے. ان جانوروں کو تیرا نوکر بنا دیا تو ان پر سوار بھی ہوتا ہے, ان کا دودھ بھی پیتا ہے, ان کا گوشت بھی کھاتا ہے, ان کو اپنے تابع فرمان کرتا ہے. کتنے گھراڈیل قسم کے جانور ہیں, ہاتھی تک ہیں, وہ تیرے اشاروں کے منتظر ہے. ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی پکڑ کر, آپ جانتے ہیں کہ بھینسوں کے بڑے ریوڑ کو ہنکایا جا رہا ہوتا ہے پانی پلانے کے لیے, اونٹوں کو ہنکایا جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے اتنے بڑے ریوڑ کو سنبھال رہا ہے. اللہ نے یہ تجھے عزت عطا فرمائی. پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی ہے. پھر ایمان والوں میں اولیاء کرام کو اللہ حضرت کیا چلتے 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 سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے. ایسے ہے نا, سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے. مثال نہیں دی جا سکتی لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. دنیا میں اس وقت اگر مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں, مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں, اگر سارے ملکوں کے جو صدر ہیں یا وزرائے اعظم ہیں, جو بھی ان کا صدر مملکت ہے یا جو بھی ان کا بڑا ہے, وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, وہ پارلیمان ان کا نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو گئے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. جب پاکستان معاہدہ کرے گا تو پاکستان کو جو سرکردہ ہے, وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, وہ دستخط کرے گا. ساری عوام دستخط نہیں کرتی, اس کا معاہدہ پوری عوام کا معاہدہ مانا جاتا ہے. ایسے ہے نا. اس کا انکار پوری قوم کا انکار, اس کا اقرار پوری قوم کا اقرار. تو ایک نبی پوری امت کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا, گویا سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے, ساری امتیں اکٹھی ہو گئیں, میرے نبی کو ان کا امام بنا دیا. پھر کیا بنا کہ حضور کی معراج بشریت, بشریت کی معراج ہے کہ ساری بشریت کے حضور سید عالم امام بن گئے. اور حضرت سیدنا جبریل امین روح القدس ہیں, روح القدس ہیں. حضرت جبریل کتنے بڑے روحانی ہیں, کتنے بڑے روحانی ہیں, کتنے بڑے روحانی ہیں, روح والے ہیں. کس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے برکت نشان میں جب فرعون کو غرق کیا گیا تو حضرت سیدنا جبریل امین جنت کی سواری پر سوار ہو کے آئے تھے. جبریل امین جنت کی سواری پر سوار ہو کے آئے تھے. وہ سواری جس جگہ قدم رکھتی تھی اور قدم رکھ کے اٹھاتی تھی, عین اسی جگہ گھاس اگاتی تھی اسی وقت ہی. یعنی حضرت جبریل کا بدن سواری سے ٹچ ہوا, سواری کا پاؤں زمین سے ٹچ ہوا, جو زمین کو زندگی مل گئی اسی وقت سے رویدگی پیدا ہو جاتی تھی, گھاس پیدا ہو جاتی تھی. قرآن کریم گواہ ہے, سامری کہتا کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا تھا.
سامری نے دیکھا کہ جبریل کی گھوڑ یعنی جبریل کی سواری، گھوڑی میں نہیں کہتا، جبریل کی سواری جہاں قدم رکھتی ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، جن اس میں اتنی زبردست قوت ہے، اس سے اس کے پاؤں کی مٹی وہ گھاس اٹھا لی، اس سے سونے کا بچڑا بنا کر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ جبریل کی روحانیت ہے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ عطا فرمانے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا۔ جبریل نے حضرت مریم کی جانب پھونک ماری تو حضرت مریم کے شکم انور میں حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے ہیں، باقی انسان ہم سارے کے سارے باپ کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں، مخصوص مادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جبریل امی کی پھونک سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ جبریل کی روحانیت دیکھیے، جبریل کی پھونک کے صدقہ سے رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت فرمائی، اور اللہ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نابینا مسموع العین، مسموع العین اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں سپاٹ ہوں، آنکھیں نظر ہی نہ آئیں، سارا گوشت کا چہرہ ہو، آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ اگر ایسے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ اسے بھی بینائی عطا فرما دیتا۔ کوڑی آپ کے ہاتھوں سے شفا یاب ہو جاتے تھے، لاعلاج قسم کے مریض آپ کی قوت لمس سے وہ تندرست و توانا ہو جاتے تھے، مردے آپ کی ٹھوکر سے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ جبریل کی روحانیت کا عالم ہے۔ اور پھر میرے نبی مسجد اقصی سے آگے بڑھے، جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ پھر جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا آقا ہے، روحانیوں والوں کا روحانیت کا جو سربراہ ہے، آقا ہے، وہ پیچھے رہ گیا، میرے نبیوں سے بھی آگے چلے گئے۔ یہ حضور کی معراج تھی روحانیت و نورانیت کی، یہ حضور کی معراج تھی روحانیت و نورانیت کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت روحانیت ابتدا سے ہی، حضور جبریل کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا مجھے بتائیے اگر کوئی گاڑی 200 کلو بلکہ 140 جو آپ کے ہاں رائج ہے، 140 کلومیٹر پر آور فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہو تو کوئی بندہ گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر سفر کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہوا کا زبردست دباؤ اس کو گاڑی کی چھت پر رکنے نہیں دے گا۔ رفتار کتنی ہے؟ میرے نبی جس براق پر سوار ہوئے تھے، میرے نبی فرماتے اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی۔ اور نظر کی رفتار کتنی ہے؟ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، نظر کی رفتار کتنی ہے آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ باہر نکل کر سطح زمین کی جانب دیکھیے، پھر آنکھ اٹھا کے دیکھیے، آپ کی نظر سیکنڈ کا 1000واں حصہ ضائع کیے بغیر آسمان تک پہنچ جائے گی۔ ایسے ہو جاتے ہیں نا، آپ کی نظر آپ کی آنکھ میں چھوٹا سا نور ہے، ایک ذرہ ہے نور کا، اس کی قوت رفتار یہ ہے، تو وہ تو جانور سراپا نور تھا، براق تھا، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کی نظر کہاں تک جا رہی ہوگی؟ اور حضور اس کے اوپر بیٹھے تھے، پورے راستے کو یہ نہیں کہہ سکتا حضور ڈگمگائے، جبریل ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، میرے کریم آقا اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، براق بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، نور بھی پیچھے رہ گیا، روح بھی پیچھے رہ گئی، میرے آقا اس سے بھی آگے چلے گئے۔ یہ حضور کی نورانیت روحانیت کا معراج تھا۔ اور تیسرا معراج ہے مقام محمدیت کا، وہ لا مقام میرے کریم آقا رسول عربی کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب عطا فرمایا کہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے محبوب کیف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر اپنی رحمتوں پر نزول فرما رہا ہے۔ پھر وہ رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جس طرح کمان کے دو گوشے بلکہ سے بھی قریب تھا۔ وہ ہے مقام محمدیت۔ میں ان تینوں معراجوں میں پہلے حصے کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہماری پہنچ میں اگر پہلا معراج آ گیا نا ہماری سمجھ میں تو باقی معراج خود آ جائیں گے۔ پہلے حصے کا نام ہے اسرا، دوسرے حصے کا نام ہے معراج،
اور تیسری کا نام ہے اعراج، بلندی کی طرف، عروج کی طرف جانا۔ معراج کا لفظی معنی ہوتا ہے سیڑھی۔ معراج عربی میں اس میں اعلی ہے، وہ سٹیپ وائز بلندی پر لے کے جانے والی شے، اس کو معراج کہتے ہیں عربی میں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کا پہلا اسرا، اور یہی دلیل تھی کفار مکہ کے سامنے۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، میں اس کے نکات کو عرض کروں گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کی خدمت فیض درجت میں جبریل امین براق لے کے آئے، حضور سید و مہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہاں سے حتیم میں آئے، وضو کیا، براق پر سوار ہوئے، اور راستے میں مدینہ طیبہ سے ہو کے گئے ہیں، بیت اللحم سے ہو کے گئے ہیں، قبر موسیٰ کلیم اللہ کے قریب سے ہو کے گئے ہیں۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے، میں وہ سارا واقعہ کروں گا نا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ یہ طویل واقعہ ہے، کس طرح حضور نے راستے میں کیا کیا کوئی دیکھا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ پھر حضور مسجد بیت الحرام میں پہنچ گئے۔ مسجد بیت الحرام میں پہنچے تو وہاں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء کو اللہ نے جمع فرما رکھا تھا۔ میرے کریم آقا نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آسمانوں کی جانب تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر گئے تو جبریل امین نے دربان آسمان کو حکم دیا، دروازہ کٹکھٹایا تو اس سے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ بتایا نا جبریل، میں جبریل امین ہوں، من معاک، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فرما محمد رسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ کریم ہے۔ وہ دربان نے دروازہ کھول دیا، میرے نبی پہلے آسمان پر گئے، انہوں نے استقبال کیا، پہلے آسمان کی سیر کی، پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے رہ گئے، رف رف پہ سوار ہوئے، پھر لامقام میں رف رف بھی پیچھے رہ گیا، میرے کریم آقا سے بھی آگے تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے ہیں تو میرے کریم آقا رسول اللہ ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے یہ سارا واقعہ مختصر بیان کر دیا، میں نے تفصیل نہیں بیان کی، تفصیل بیان کروں گا بہت وقت چاہیے، اختصار سے بیان کر۔ جب میرے نبی واپس تشریف لائے تو ام ہانی سے فرمایا کہ ام ہانی، آج رات کی بات ہے کہ میں یہاں تیرے گھر میں سوئے ہوا تھا، جبریل آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جبریل کہ جس میں انور کے صدقہ سے اس سواری کو یہ قوت میسر آ گئی کہ زمین کی مٹی کو جس سے زندگی عطا فرما دی، جو میں بھی پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ جبریل کو رب کائنات نے حکم دیا تھا، جب میرے نبی آرام فرما تھے، جبریل کو حکم ہوا تھا کہ یا جبریل قبل قدمے ہی، اے جبریل آگے بڑھ، میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لے۔ حضور کو جگانے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر آپ اپنے محبوب بیٹے کو، اپنی لگتے جگر بیٹی، محبوب بیٹی، چھوٹی بیٹی کو، محبوب بیٹے کو جگانا چاہیں تو بعض اوقات پیار بڑے انداز میں اس کی پیشانی کو چوم لیتے ہو، بیٹی اٹھو نا، صبح کا وقت ہو گیا، نماز فجر ادا کر، پیشانی کو چوم لیتے ہو۔ مگر جبریل امین کو رب کا حکم تھا، جبریل تو نے میرے محبوب کو جگانا ہے تو قدموں کو چوما، تو جبریل نے میرے کریم آقا کے قدموں کو چوما تھا۔ میرے کریم آقا فرماتے جبریل مجھے حتیم میں لے گئے، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں گیا، اور رفتار کیا تھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ام ہانی، میں مسجد بیت المقدس میں گیا، پھر آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا اعلیٰ حاضر کے آس، جو کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ام ہانی جب میں واپس آیا نا تو جس پانی سے وضو کیا پانی ابھی چل رہا تھا، جس دروازے کو کھولا تھا زنجیر محو حرکت تھی، جس بستر سے اٹھ کے گیا تھا وہ ابھی تک گرم تھا، ام ہانی میں آ بھی گیا۔ ام ہانی یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہے، حضور کی چچا زاد بہن ہے، ام ہانی بنت ابو طالب ہے۔ ام ہانی صاحب ایمان تھی، عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لاتی ہوں، جو کچھ آپ نے فرمایا سچ فرمایا ہے۔ حضور باہر جانے لگے تو ام ہانی کہتی میں آگے بڑھی، حضور کے دامن کرم کو پکڑ لیا، کہا کہ اے میرے کریم آقا کا نام لے کے صادق امی، باہر جا کر لوگوں کو یہ بات نہ بتانا جو کو تم مجھے بتا چکے ہو نا، کہ میں وہاں گیا بھی اور آیا بھی، اتنی جلدی گیا اور آیا، باہر جا کے لوگوں کو نہ بتانا، لوگ نہیں مانیں گے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت فرمان کے خواہ کچھ بھی ہو جائے میں تو لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں تو راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، میں نے کوشش کی تھی روکنے کی، مگر سرکار نے فرمایا میں نہیں رکوں گا، میں بتاؤں گا۔ تو میں نے اپنی نوکرانی کو کہا ان کے ساتھ چلی جا، باہر جا کے دیکھ کہ
کہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی، کوئی شخص ان کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کرتا۔ میری نوکرانی میری لونڈی پیچھے گئی، پھر اس نے آ کے بتایا۔ میرے نبی جب باہر تشریف لے گئے تو ابو جہل، اس کا اصل نام ہے عمر بن حشام، قبیلہ بنو مخزوم ہے، اس کا قریش کی ایک شاخ ہے، اس کا نام عمر بن حشام تھا، لیکن اس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ کافر اس کو ابو الحکم کہتے تھے، عقل مندوں کا باپ، ہم اس کو کہتے ہیں ابو جہل، بلکہ یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ یہ ابو جہل ملا رسول رحمت سے شفیع معظم رحمت کو دیکھا، صبح صبح کا وقت ہے، صبح صبح کا وقت۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھ کے کہا، حضور کا نام لے کر، بھئی کوئی نئی بات؟ حضور فرما کے ہاں ہے۔ کہنے لگا کیا؟ حضور نے یہ سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو اچھلا، ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں ایسے ہوا، جب تم آئے تو پانی چل رہا تھا، یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں پانی چل رہا تھا، بستر بھی ابھی گرم تھا، زنجیر بھی ابھی ماوے حرکت ہی ہل رہی تھی۔ ہاں ہاں میں یہی فرما رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ مجھے ہی بتا رہے ہو، یہ لوگوں کو بھی بتاؤ گے؟ میرے نبی فرما رہے کہ میں سب کو بتاؤں گا۔ کہنے لگا بیٹھے شور مچا دیا لوگوں، اور جلدی اور جلدی، اور بہت بڑی بات۔ یہ کل تک تو لوگوں کو میرے نبی کے پاس آنے سے روکتا تھا، آج خود اکٹھے کر رہا ہے۔ جب لوگ کافی سارے اکٹھے ہو گئے نا تو کہنے لگا اچھا جی آپ بتاؤ۔ اس کا یہ خیال تھا یہ بات ایسی ہے کہ ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ بات ہی ایسی ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے جب وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، وہ جال کہنے لگا بتاؤ جی ان کو۔ میرے کریم آقا نے یہ سارا واقعہ ان کے سامنے بیان فرما دیا۔ وہ سن کر کافر تو دیوانے اونٹوں کی طرح اچھلنے لگے، ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے بیت المقدس کا سفر کئی ہزار میل کا سفر ہے، ہمارے اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، تقریباً 3 ماہ لگتے ہیں جانے کو، 3 ماہ لگتے ہیں آنے کو، اگر نارمل سپیڈ سے چلیں، بہت تیز چلیں تو 2 ماہ جانے کو، 2 ماہ آنے کو، 4 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ جس سفر میں تم رات کے قلیل حصہ میں ہو کے آ گئے، یہ بات ماننے میں آتی ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کیسے ہوا ہو۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرمانے کے بھی ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ کہنے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ میرے کریم آقا فرمایا تم مانو نہ مانو ایسے ہوا ہے۔ ان میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھنے والا ایک کافر آگے بڑھا، کہنے لگا تم چپ کر جاؤ، میں اس سے سوال کرتا ہوں۔ ان کو پتا تھا یہ کبھی بھی ملک شام میں تشریف نہیں لے گئے، کافروں کو، مدینہ کی بات نہیں، مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ ان کو کافروں کو پتا تھا یہ آج تک بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے ہیں، یہ ملک شام میں کبھی نہیں گئے ہیں، نہیں ان کو پتا۔ وہ کافر آگے بڑھا اور کہنے لگا ہاں جی تم گئے ہو بیت المقدس میں؟ ہاں میں گیا ہوں۔ واقعی گئے ہو؟ جی میں گیا ہوں، یقیناً گیا ہوں۔ نبیوں کی محمد کی؟ جی۔ بیت المقدس میں؟ جی جی میں فرمان لیں گے ہاں میں کہہ رہا ہوں بیت المقدس میں۔ میں کچھ پوچھوں تو بتاؤ گے؟ فرمانے کے بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ کہنے کے بتاؤ بیت المقدس کے شتیر کتنے ہیں؟ کیا پوچھا؟ شتیر کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب آپ سارے بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہو نا۔ کل کو تم کہو جی کہ محمد سعید الحسن وہ ہمارے ہاں آیا تھا، رات اس نے تقریر کی تھی معراج مقدس کے موضوع پر، تو کوئی بندہ کہے کہ تو وہاں موجود تھا، آپ کہیں کہ ہاں میں موجود تھا، کہیں اچھا بتا وہاں بندے کتنے تھے، تعداد کتنی تھی، تو بتا دو گے؟ بتاؤ آئے ہو کہ نہیں؟ جی آئے ہو؟ نہیں بتا سکتے تعداد کتنی ہے؟ نہیں آئے نہیں ہو؟ اچھا کہ چلو بندوں کی تعداد چھوڑو، جن کھونٹیوں پر کلیوں پر کپڑے لٹکے تھے ان کھونٹیوں کی تعداد کتنی تھی، بتا دو گے؟ نہیں یہاں بیٹھے نہیں ہو۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یار ہم بندے گننے نہیں گئے تھے، تقریر سننے گئے تھے، یہی کہیں گے نا۔ تو میرے کریم آقا نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے، وہ شتیر اور بالے گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ جب اس وقت دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں؟ حضور فرماتے مجھے تھوڑا سا اغماض ہوا، اغماض کا معنی کہ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا، بھلا میں سوچوں تو کتنے ہیں؟
تو رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا جبریل بیت المقدس کو اٹھا میرے نبی کے سامنے دیا. حضور فرماتے ہیں جبریل نے بیت المقدس کو اٹھایا اور عقیل بن ابی طالب کے گھر کی رکھ دیا. میں کہتا تھا پوچھو کیا پوچھتے ہو, وہ جو پوچھتے جاتے تھے میں گن گن کر بتاتا جاتا تھا. بڑے حیران ہو کے کہنے لگے یار یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں, شاید انہوں نے کسی سے سن رکھا ہوگا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بطور مثال آپ سے کو پوچھے کہ حرم کعبہ کے بیت الحرام کے دروازے کتنے ہیں, تو کئی بندے وہ دروازے گننے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ میں گنتا ہوں دروازے کتنے ہیں, تو کئی طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہیں نا کہ وہ گئے تھے, شتیل گننے والے بھی گئے تھے, کڑیاں گننے والے بھی گئے تھے, کھڑکیاں گننے والے بھی گئے تھے, دروازے گننے والے بھی گئے تھے. میرے نبی نے سب کو جواب دے دیا, صحیح صحیح بتا دیا. وہ بڑے حیران ہوئے. ان میں ایک بڑا اپنے آپ کو دانا سمجھنے والا آگے بڑھا, کہنے لگا جی میرے نبی کا نام لے کر, صادق و امین نام کم لیتے تھے حضور کا, محمد نہیں, صادق و امین نام لاتے تھے. صادق و امین ایک بات بتاؤ. میرے نبی فرمانے لگے کہ ہاں پوچھو کیا پوچھتے ہو. ہمارے قافلے بھی گئے تھے ملک شام کو, وہ بھی راستے میں ملے ہیں. میرے کریم کا فرمان لگے ہاں وہ بھی ملے ہیں. کہاں کہاں ملے ہیں؟ میرے کریم کا رسول بھی فرمان لگے ایک ملا ہے تنعیم میں. تنعیم اس جگہ کا نام ہے جہاں مسجد عائشہ الصدیقہ ہے. ایک قافلہ ملا ہے تنعیم میں, اور دوسرا قافلہ ملا ہے روحہ میں, اور تیسرا قافلہ ملا ہے بیضاء میں. یہ تینوں قافلے ملے ہیں, یعنی یہ ان کی نشانیاں. میرے نبی فرمانے کے جو تنعیم میں قافلہ ملا ہے نا, اس کے آگے آگے جو اونٹ ہے اس کے اوپر 2 دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں. آئیں تو دیکھ لینا. کہنے لگا اچھا اس قافلے کے افراد کی تعداد کتنی ہے؟ جس طرح پہلے میں آپ سے سوال کر چکا ہوں کہ یہاں بندوں کی تعداد کتنی ہے, اس قافلے میں کتنے افراد ہیں, میرے نبی نے وہ بھی بتا دیے. اچھا وہ قافلے میں بوریوں میں کیا لایا جا رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اب میں کہاں سے آیا ہوں؟ مکہ مکرمہ سے, وہیں سے آیا نا. حاجی صاحب مجھے لے کے آئے ہیں, ایسے ہے نا. آپ میں سے کوئی کہے جی میرا یار گیا تھا حرم کعبہ کو زیارت کرنے کے لیے, مکہ مکرمہ کو گیا تھا, شاہ جی راستے میں ملا, میں کیا کہوں گا کہ وہ گیا تھا آپ کو نہیں ملا؟ میں کہوں گا دراصل حاجی صاحب تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے, 120-140 کلومیٹر کے رفتار سے چلا رہے تھے, وہ بھی قریب سے گزر گیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب گزرا. میرے نبی سے سوال کیا انہوں نے کیا تھا؟ بوریوں کے اندر کیا ہے. میرے نبی کی قوت رفتار جو تھی وہ آپ پہلے سن چکے ہیں. میرے قریب نے فرمایا فلاں قسم کا اناج وہ لے کے آ رہے ہیں, آئیں تو دیکھ لیں. سبحان اللہ, اتنی رفتار سے جا بھی رہے تھے اور جان بھی رہے تھے. کیا کہاں ہے کیسے ہے؟ کہنے کہ واہ 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 واہ, بہت بڑی بات. دوسرا قافلہ میرے کریمہ کا فرمایا پیر کے دن کی بات ہے, منگل کے دن صبح سورج نکلتے وقت وہ قافلہ آ جائے گا. کیا فرما دیا؟ سورج کے نکلتے وقت وہ قافلہ آ جائے گا. تیسرا قافلہ فرمانے کہ وہ تیسرا قافلہ بھی آ رہا ہے, وہ جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا. کوئی نشانی؟ پہلے قافلے کی نشانی کیا بتائی تھی؟ ہاں 2 دھاری دار بوریاں ہیں. اونٹ, وہ جو اگلا اونٹ ہے پہلا اونٹ اس کے اوپر ہے دھاری دار بوریاں, اس کے پیچھے باقی اونٹ ہیں. اور دوسرے قافلے کی نشانی کیا؟ فرمانے کہ اس کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ جب میرا براق ان کے قریب سے گزرا تو وہ ڈر گئے, ان کے اونٹ اچھلنے لگے. ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھا تو وہ نیچے گرا, اس کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آئے تو پوچھ لینا. اچھا. تیسرے کی نشانی میرے نبی فرمانے لگے وہ راستے میں تھے, ایک بڑا زبردست طوفان آیا. جب میں وہاں سے گزرا بہت تیز آندھی آئی, ان کا اونٹ گم ہو گیا, وہ تلاش کر رہے تھے. ان کو میں نے بتایا تھا تمہارا اونٹ کدھر ہے, آئے تو پوچھ لینا. وہ کہنے لگے واہ 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 واہ, بہت بڑی نشانی. پھر وہ قافلہ جو تنعیم کی جگہ پر تھا وہ تو قریب تھا نا, وہ آ گیا. انہوں نے دیکھا تو آگے وہی 2 دھاری دار بوریاں ہیں. کھولو دیکھو اس میں کیا ہے, تو وہی اناج نکلا جو میرے نبی نے بتا دیا. وہ آپس میں کہنے کہ چپ ابھی کسی کو نہ بتانا کہ ان کی بات سچی ہوگی, ابھی 2 باتیں باقی, انتظار کرو کل کا, منگل کی صبح کا.
وہ دوسرا قافلہ آئے تو پھر دیکھیں گے. اگر دوسرا قافلہ وقت پہ نہ آئے تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا آئے گا کب؟ جی تمہیں چیتا بھول گیا بڑی ہاں سورج نکلتے وقت وہ آئے گا. نکلنے کے بعد بھی نہیں, نکلنے کے سے پہلے بھی نہیں, نکلتے وقت آئے گا. اب کفار نے وہاں مشورہ کیا اگر سورج نکلنے سے پہلے آیا تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے, سورج نکلنے کے بعد آیا ہم کہیں گے جھوٹا ہے, کیونکہ ان کی زبان سے کیا نکل گیا؟ سورج نکلتے وقت. تو اب منگل کے دن صبح سویرے وہ قدئی کے علاقہ میں پہاڑ پہ چڑھ بیٹھے. کچھ لوگوں نے اپنے چہرے کا لیے ملک شام کی جانب جدھر سے وہ قافلہ آ رہا تھا, اور کچھ لوگوں نے چہرے کا لیے مشرق کی جانب جدھر سے سورج نے نکلنا تھا. وہ دونوں بیٹھ گئے پہاڑی پہ چڑھ کر. اب اس زمانے میں قافلہ دور سے آتا ہوئے نظر آ جایا کرتا ہے. پہاڑی پہ چڑھے ہوئے بندوں کو تو زیادہ جلدی نظر آ جانا چاہیے. قافلہ اس طرح بھی نظر آ جاتا تھا. قافلوں کے ایک آدمی پہ مشتمل تو نہیں نا, 25 30 40 50 معلوم نہیں کتنے لوگ قافلے میں شامل اور کتنے اونٹ قافلے میں شامل. وہ اتنا گرد و غبار اڑتا تھا کہ دور سے ہی نظر آ جاتا تھا وہ گرد و غبار اڑتا ہوا آ رہا ہے. جس طرح آندھی آتی ہے, جس کو نیری کہتے ہیں, آندھی آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آندھی کو گٹا چڑھی ہوئی ہے. اس طرح وہ دور سے ہی گرد و غبار نظر آ جاتا تھا. وہ جو ملک شام کی جانب دیکھتے تھے نا قافلہ کہاں آ رہا, ان کو کوئی گرد و غبار نظر نہیں آیا. وہ کفار بکواس بکنے لگے. آج کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی میرے نبی کا نام لے کے لگے اس کی نبوت کا سورج غروب ہو جائے گا. یہ سورج طلوع ہوتے اس کا سورج غروب ہو جائے گا. ہم پورے خطہ عرب میں مشہور کر دیں گے اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی قافلہ نہیں آ رہا. وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے مگر گرد و غبار نظر ہے, قافلہ نظر ہے نہیں آ رہا تھا. اور دوسرے لوگ جو تھے سورج کی جانب دیکھ رہے تھے کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے. وہ سرخی ارد گرد پھیل گئی. سورج کے نکلنے سے پہلے جو سرخی ہوتی ہے شفق غائب ہو گئی, اور پھر آہستہ سے سورج ابھر رہا تھا. کنارہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. دل ان کے دھک دھک کر رہے تھے کب سورج نکلے. اچانک ایک کافر چلا اٹھا, کعبہ کے رب کی قسم وہ دیکھو سورج نے آنکھ کھول لی. یعنی سورج کے اوپر کا کناروں سے نظر آ گیا. ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرا کافر چلا اٹھا, کعبہ کے رب کی قسم وہ دیکھو قافلہ مکہ کی گلی میں داخل ہو گیا ہے. اللہ نے پہلے ان کو نظر آنے ہی نہیں دیا. ایک نے اعلان کیا سورج نکل رہا ہے, دوسرے نے اعلان کیا کہ قافلہ پہنچ چکا ہے. وہ کہنے لگے بس چپ کرو, ابھی نہ بتانا کسی کو, بات کو چھپا کے رکھو, لوگوں کو پتہ نہ چلنے دو. آؤ جاتے ہیں قافلے والوں کے پاس. ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا بھی کیا حال ہے, خیریت سے سفر گزرا؟ یہ جی بالکل خیریت کے ساتھ استقبال کیا ان کو, پروٹوکول دیے ان کو, اور پوچھا کوئی راستے میں حیران کن واقعہ پیش آیا ہو تو بتاؤ. کہنے کہ جی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. انہوں نے قافلے میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بندھا ہوا ہے, کپڑے کے ساتھ گردن میں لٹکا ہوا ہے. پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ مقام روحا سے گزر رہے تھے, معلوم نہیں قریب سے کوئی ایسی شے گزری, اتنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ گزر گیا, شور سا اٹھا, میرا اونٹ ڈر کے اچھلا, میں اوپر سے نیچے گر گیا, میرا بازو ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. میرے نبی ملاحظہ فرما رہے تھے, اتنی تیزی کے ساتھ جا بھی رہے ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. وہ کہنے کہ ابھی چپ رہو, ابھی ایک قافلے نے آنا ہے, وہ بھی اگر آ جائے گا نا تو پھر دیکھیں گے. پھر وہ جمعرات کے دن تیسرے قافلے نے آنا تھا. اس نے کب آنا تھا؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اب وہ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ بیٹھے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ آ جاتا ہے کہ نہیں. سارے محدثین نے نقل کیا اس واقعہ کو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, جیت محدثین نے. مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی کتاب لکھی نشر الطیب, اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے. وہ نقل کرتے ہیں حقیقت میں قافلہ اتنی دور تھا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے مکہ میں قافلہ نہیں آ سکتا تھا. قافلہ دور تھا, سورج کے ڈوبنے سے پہلے مکہ میں قافلہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. رب کائنات نے سورج کو حکم دے دیا, خبردار
تجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تیرے ڈوبنے سے پہلے مکہ میں قافلہ آ جائے گا، اس لیے خبردار یہی رک جا، اور جب تک قافلہ قریب آیا نہیں سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ گویا آپ جانتے ہیں کہ سورج جب سے رب کائنات نے تخلیق فرمایا ہے، اس کے طلوع ہونے میں، اس کے غروب ہونے میں ایک سیکنڈ کبھی کبھی فرق نہیں پڑا اور ناممکن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سائنسدانوں کے نزدیک یہ نظام شمسی محو گردش ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سیارے بھی گھوم رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو کچھ دیر کے لیے منجمد کر دیا، کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا تھا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ آ جائے گا، اور جب قافلہ اتنا قریب آ گیا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہنچ سکتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت برآمد فرما دی۔ گویا پھر سے نظام کائنات کو اسی طرح بحال فرما دیا جس طرح کے پہلے تھا۔ پھر وہ قافلہ بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے آ گیا۔ اب کافروں نے اس قافلے کا بھی استقبال کیا اور ان سے سوال کیا کہ کوئی اچنبے والی، حیرانی والی بات پورے راستے میں پیش آئی ہو تو بتاؤ۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اس قافلے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ بھلا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے جی کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی، معمول کے مطابق ہمارا سفر طے ہوا، کوئی حیرانی کی بات جی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ تکنے لگے کہ کوئی نہ کوئی بات تو بنی نا۔ کہنے لگے اچھا اور بتاؤ، وہ راستے میں بیضا کے مقام پر کوئی طوفان بھی آیا تھا اور اونٹ بھی گم ہوا تھا؟ کہاں یاد آیا، بالکل 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 یار، بڑا تیز طوفان تھا، اتنی تیز آندھی تھی، ہر چیز اڑ گئی، اتنا گرد و غبار اڑا، اتنا گرد و غبار اڑا تو گویا رات پڑ گئی، ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا، ہم اسے تلاش کر رہے تھے، اس کے اوپر تو بڑا مال تھا، اونٹ مل نہیں رہا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ سارے قافلے کی جتنی بھی تجارت کا وہ دفع ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا اگر اونٹ گم ہو گیا، اس کے اوپر تو ہم چیزیں لگی ہوئی تھی، بڑے پریشان تھے، تو تلاش کرے تھے ادھر ادھر، کہیں بھی نہیں ملا۔ وہ محمد نہیں ہمارے، ان کی آواز اچانک آئی کہ جھاڑی پہاڑی کی دوسری جانب اس کی نکیل جھاڑی میں پھنسے، جاؤ نہ لاؤ۔ ہم کہتے تھے یار جنگل میں محمد کی آواز کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح، جب ہم ادھر گئے تو واقعہ اس کی نکیلے کی جھاڑی میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہم نکالا یہ واقعہ پیش آیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی انہوں نے سر جھکا لیے، جو کافر جن کو مقدر میں کفر تھا وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ ابتدا میں جب میرے کریم آقا نے پہلے دن یہ واقعہ بیان کیا تھا، پہلے دن جب ام ہانی کے ہاتھ سے اٹھ کے آئے تھے تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گیا تھا، اسے دروازہ کٹکھٹایا تھا، صبح صبح کا وقت ہے، صدیق اکبر باہر نکلے تھے، فرمایا کیا بات ہے عمر بن ہشام، خیریت ہے؟ صبح صبح تم میرے پاس آئے ہو؟ تو ابو جہل نے یہ کہا ابو بکر میں تیرے پاس آیا ہوں، بڑا عقل مند تو ہے، دانا ہے، صاحب فہم و شعور ہے، عقل والا ہے، میں تو اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتا کوئی آدمی یہ کہے میں نے رات بھر میں کعبہ کے جوار میں عتیم کے اندر وضو کیا، پھر میں بیت المقدس میں گیا، وہاں نبیوں کی امامت کی، وہاں سے واپس آ گیا، جس پانی سے وضو کیا تھا پانی چل رہا تھا، جس زنجیر کو کھولا تھا ماوی حرکت تھی، جس بستر سے اٹھ کے گیا ابھی تک گرم تھا، یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تیرا ذہن مانتا ہے اس چیز کو تو تسلیم کر لے گا؟ حضرت سیدنا صدیق پر فرمانے کے کس نے کہا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے نا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نبیوں کی امامت کی ہے، جانتے تھے نا، لیکن اس سے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل تھوڑا سا خوش ہو گیا، شاید بات بن گئی، کہنے لگا تیرا یار حضور کا نام لے کر محمد کہتے ہیں؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم سچ کہتے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے، یہ نہیں کہا میں جا کے پوچھتا ہوں ہو سکتا تو جھوٹ بولتا ہوں، نہیں کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ پتہ کہ چلا جو میرے نبی کی شان کو ترازو میں تولتا ہے، عقل کے ترازو میں تولتا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ ابو جہل ہوتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے وہ ابو بکر ہوتا ہے، جو حضور کی شان کو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے نا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اللہ عطا فرمانے پہ ممکن ہے، وہ ابو بکر کی شان ہے۔ جو عقل کے ترازو میں تولتا ہے وہ ابو جہل کی عادت ہے۔ بحمدللہ تعالی ہم ابو بکر کو ماننے والے ہیں، ابو جہل کو نہیں، اس لیے ہم معجزہ معراج پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمانے سے قبل اپنی شان سبحان بیان فرمائی ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جس میں عیب کا تصور بھی کفر ہو، ہر عیب سے، ہر کمی بیشی سے پاک اور منزہ ذات سبحان ہے۔ محمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، میرے نبی کا یہ شاندار معجزہ ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آیا۔ وہ تحفہ بھلا کیا ہے؟ نماز کا تحفہ۔ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان والا نماز عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے بھی اور آپ بھی رسول رحمت شفیع معظم رحمت کی شانیت کو صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔